السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 24۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم فرماتے ہیں، باب الحیاء من الایمان، حیاء جزو ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ حیاء بھی ایمان سے ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ باب امور الایمان میں امام بخاری رحمہ اللہ وہاں بھی حیاء کے متعلق کچھ لائے تھے۔ مشہور حدیث نمبر 9، والحیاء شعبۃ من الایمان، امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی تھی۔ باب امور الایمان میں بھی حیاء کا ذکر موجود ہے۔ حدیث نمبر 9 میں ہم نے حیاء کی کچھ تفصیل وہاں بھی بیان کر دی تھی، اور حدیث نمبر 24 میں امام بخاری رحمہ اللہ مستقل باب قائم کرتے ہیں، باب الحیاء من الایمان۔ دونوں جگہوں کا فرق یہ ہے، باب امور الایمان میں ضمنی طور پر حیاء کا ذکر تھا، اس مقام پہ مستقل حیاء کو اہمیت دیتے ہوئے اس مسئلے کو بھی ایمان کا حصہ قرار دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اسی طرح کتاب الادب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی مستقل باب قائم کیے ہیں، باب الحیاء کے نام سے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ، وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، فی الحیاء، حیاء کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہ، آپ اسے چھوڑ دیں، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، بے شک حیاء ایمان سے ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بیٹو، ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت حیاء کو قرار دیا گیا ہے۔ لکھ لیں، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو 2 دفعہ لائے ہیں، ایک 24 نمبر حدیث اور دوسری 6118 نمبر۔ وہاں باب قائم کیا ہے، باب الحیاء، اور اس حدیث کے فوراً بعد 6119 نمبر حدیث، مشہور جو حدیث ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، وہ حدیث لائے ہیں۔ بیٹو، جب انسان کے اندر حیاء نہیں رہے گا تو اس کے لیے اچھائی اور برائی کا فرق ختم ہو جائے گا، وہ انسان بے حیاء بن جاتا ہے، نہ اللہ کا حیاء اس کے دل میں رہے گا، نہ ماں کا حیاء، نہ بڑے کا حیاء، نہ چھوٹے سے حیاء۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم 154 نمبر ہے، یعنی یہ حدیث متفق علیہ ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ ہم بارہا اس مسئلہ میں زور دیتے ہیں کہ اگر حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، لکھتے وقت اور تقریر میں اس کی ضرور وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ کئی مصنفین، کئی خطبہ وہ ایک ہی حوالے پر اکتفا کرتے ہیں جو کہ اصول حدیث کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ائمہ محدثین نے متفق علیہ حدیث کو صحیح حدیث کا اعلیٰ مرتبہ قرار دیا ہے۔
مراتبے صحیح میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر وہ حدیث فیض ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ تو ہمیں بھی اس اصول کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی کتب کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بیٹو یہ حدیث مسند امام محمد میں بھی ہے، 5183 نمبر، 5183 نمبر۔ یہ راوی اس حدیث کے وہی ہیں جو پہلے بھی بارہا گزر چکے ہیں۔ میرے بیٹو کچھ مزید باتیں حیا کے متعلق میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور کافی زیادہ باتیں ہم نے اس کی لغوی اصطلاحی تعریفیں وغیرہ وہ ہم نے حدیث نمبر 9 کی شرح میں باب امور الایمان کے تحت بیان کر دی تھی۔ پہلی بات یہ ہے بیٹو، حیا ایک بہت عظیم صفت ہے، جس کے اندر یہ حیا پیدا ہو جائے وہ بڑے زیادہ جرائم سے انسان بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے افضل قسم حیا کی کہ انسان بندوں سے حیا نہ کرے، بلکہ سب سے زیادہ حیا اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص بدبخت ہے جو گناہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتا۔ اللہ اکبر۔ بیٹو ایمان اور حیا ان دونوں کے اندر گہرا رشتہ ہے۔ ایمان بھی انسان کو ابھارتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے قریب ہو جائیں، گناہ نہیں کرنے، اور حیا بھی انسان کو تنبیہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے گناہ نہیں کرنے۔ ایسے نا بیٹو، حیا ہے تو سب کچھ ہے، حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ حیا کو بھی ایمان کا حصہ قرار دے کر مرجیہ گمراہ فرقے کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ ایمان میں اچھے اخلاق، اچھے اعمال بھی ضروری ہیں، جیسے پہلے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی ایک ابواب قائم کیے، یہ بھی باب قائم فرما کر انسان کا وصف حیا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مرجیہ چونکہ اعمال کو ایمان میں ضروری نہیں سمجھتے تھے، ان کا رد فرما رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111، ہمارے جب بھی ہم کوئی فتح الباری کا حوالہ دیتے ہیں تو ہماری مراد قدیمی کتب خانہ کراچی والا نسخہ ہماری مراد ہوتی ہے۔ یہ بات لکھیں، امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے کہا معناہ ان الحیاء یمنع صاحبہ من ارتکاب المعاصی کما یمنع الایمان، کہ اس کا معنی ہے بے شک حیا اپنے ساتھی کو نافرمانی کے ارتکاب سے منع کرتا ہے جس طرح ایمان منع کرتا ہے۔ اور میرے بیٹو ایمان ہوگا مضبوط ایمان تو انسان گناہ کرے گا نہیں کرے گا، اسی طرح مضبوط درجے کا حیا انسان کے پاس ہے، وہ گناہ کرے گا کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہی صفحہ 111 نمبر، اس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَمْ عَارِفْ اسْمَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ الْوَاعِظِ وَأَخِيهِ، کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ وعظ کرنے والے کا نام کیا تھا اور اس کے بھائی کا نام کیا تھا، اس کا مجھے پتا چلا نہیں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک قول ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، حقیقت الحیا خوف الذم، حیا کی حقیقت کیا ہے کہ مذمت کا ڈر، میں گناہ کروں گا لوگ کیا کہیں گے، ایسا سمجھ، میرے ماں باپ معزز ہیں، میرے اساتذہ معزز ہیں، میں گناہ کروں گا میرے اساتذہ کی نظروں سے میں گر جاؤں گا، میں اپنے معاشرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گا، یہ بیٹو حیا ہے، یہ کیا ہے، یہ حیا ہے۔ بنسبت شر الی، گناہ کی وجہ سے انسان شر کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی طرف شر کی نسبت شروع ہو جاتی ہے، نہیں جی بچے اس بندے سے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے بچے یہ 2 نمبر انسان ہے، اس سے بچے یہ سود خور ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے حیا کی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر حرام کام کا ارتکاب انسان کرنا چاہتا ہے تو حرام کام کے ارتکاب میں حیا کرنا بھی حرام ہے۔ شراب پینی ہے، مثلا شراب پینی حرام ہے نا، تو اس حرام کردہ چیز شراب کو پینے میں حیا کرنا بھی حرام ہے، کہ اس موقع پہ میں شراب نہیں پیوں گا، ایسا سمجھے۔ اچھا کام الٹ ہو گیا، ایسے کہنا چاہتا تھا میں، حرام کام میں حیا کرنا واجب ہے، حرام تو نہیں نا، واجب فرض ہے۔ اگر کوئی مکروہ کام ہے، حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ کا مکروہ کام ہے، تو اس میں حیا کرنا مستحب ہے، مندوب ہے۔ اور اگر یعنی اس طرح ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی درجہ بندی بیان فرمائی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹو انسان کو اپنے اندر، اپنے شعور میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے، کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ ان آیات کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے، انسان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، لیکن یہ اپنی بد خصلتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا انسان کے مقدر میں ہو جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں حیا کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اسی طرح حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے منہۃ الباری جلد 1 صفحہ نمبر 377 378 میں کئی ایک اہم فوائد بیان کیے ہیں۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا انسان کی ایک خصلت ہے، جب انسان سے کوئی عیب ناک حرکت سرزد ہو جائے تو حیا کی وجہ سے اس کے چہرے پر زردی سی نمودار ہو جاتی ہے، انسان ہکا بکا ہو جاتا رہ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا شخص اسے دیکھ نہ لے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ترک کو بھی حیا کہہ دیتے ہیں، جیسے بچوں میں انقباض ہوتا ہے، لیکن یہ حیا کا شرعی معنی نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی خصلت جس کی وجہ سے انسان کبھی کام سے رک جائے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹو صفحہ نمبر 377 ہے۔ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اپنے کتاب فتح الباری
ایک فتح الباری ہے ابن حجر رحمہ اللہ کی، ان سے پہلے ایک فتح الباری تھی امام ابن رجب الحنبلی کی، وہ ناقص ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ کی مکمل ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری ابن رجب کا نام ہی منتخب کیا اور اسی کو اپنی کتاب کا نام رکھا، وہ نامکمل تھی، یہ کتاب مکمل ہے ابن حجر رحمہ اللہ والی۔ بہرحال ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 94 میں حیا کی 2 قسمیں لکھی ہیں، ایک حیا فطری ہے، ایک حیا فطری ہے، دوسرا کسبی ہے۔ فطری حیا سے مراد جو فطری طور پر اللہ رب العالمین بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ یعنی انسان کی بچپن سے ہی نیکی کی طرف رغبت، تقوی کی طرف رغبت، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی گناہوں سے نفرت، برے کاموں سے نفرت، یہ ہے فطری حیا۔ اور دوسرا ہے کسبی حیا، جو انسان کے محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ کوئی بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائے یا کوئی پرانی بیماری گناہ کی لگ جائے انسان کو، نا جھوٹی بولنا، شراب پینا، جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ کی قسم انسان ارادہ کر لے میں نے چھوڑنے ہیں، محنت کر کے ان کو چھوڑ سکتا ہے، نیک بن سکتا ہے۔ مجھے بھی، آپ کو بھی اپنے اندر اچھی سے اچھی صفات کو پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہم فوت ہو رہے ہیں، مرنے کے قریب ہیں، اس وقت بھی ہمارا کوئی خیر خواہ یا ہمارا دشمن ہمیں کوئی اچھی نصیحت کرتا ہے، اس میں ہمارا بھلا ہے، ہمارے لیے کوئی اس میں خیر ہے، تو ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے، دوسرا آپ کو کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہے، ہم اس کو دشمن سمجھ لیتے ہیں، نہیں جی یہ میری مذمت کر رہا ہے، حالانکہ ہمیں ہر اچھی بات کو لینا چاہیے، کہنے والا چھوٹا ہو، کہنے والا بڑا ہو، کہنے والا اپنا ہو یا دشمن ہو، اچھی بات کو ہمیں لینا چاہیے۔ تو یہ 2 قسمیں، فطری حیا اور کسبی حیا، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر حیا جیسی صفت کو پیدا کرے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ بارک اللہ فیک۔ آگے ہم دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔